میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیان کرنے اور سننے سے پہلے حسب حال تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی منع حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی پانے، ثواب کمانے اور بڑھانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ آپ سننے کی نیت فرما لیجیے۔ اعلاء کلمت الحق کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، نیکی کی دعوت حسب موقع پیش کروں گا، اور جہاں برائی سے منع کرنے کی بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہاں برائی سے منع کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیان سننے والے حسب حال نیتیں فرما لیں کہ حتی الامکان توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی بات سنوں گا، تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ جنتیوں کی زبان، اس رسالے میں درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ عز و جل
مدرسۃ المدینہ باب المدینہ سے وہ مدنی منع جنہوں نے اس سال حفظ قرآن کی تکمیل کی اور ناظرۂ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی، آج ان مدنی منوں کی حوصلہ افزائی اور دل جوئی اور مزید انہیں دین کے کاموں میں آگے بڑھانے کی معاونت کرتے ہوئے تقسیم اسناد کا سلسلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کی خدمات کے چند سال ہی ہیں، الحمدللہ عز وجل اس قلیل عرصے میں پاکستان بھر میں الحمدللہ 2082 مدرسۃ المدینہ کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ عز وجل اس میں 98,137 مدنی منع اور مدنی منیاں کم و بیش تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات سناؤں؟ سنیں گے نا؟ الحمدللہ عز وجل اس سال باب المدینہ کے مدرسۃ المدینہ سے 670 مدنی منع قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل 2769 مدنی منع الحمدللہ عز وجل اس سال انہوں نے ناظرۂ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو الحمدللہ عز وجل آج فیضان امام اعظم، یہ ہماری اس کابینہ کا تنظیمی طور پر مدرسۃ المدینہ کی ترکیب میں نام ہے، اور فیضان امام اعظم کابینہ جس سے آپ اسلامی بھائیوں کا تعلق ہے، چلیے آپ کی بھی دلجوئی کی نیت کر لیتا ہوں کہ آپ کی کابینہ کے مدارس سے کتنے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور کتنوں نے ناظرۂ قرآن مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ عز وجل آپ کی اس کابینہ فیضان امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سال 118 مدنی منوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، اور 257 مدنی منوں نے ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر ملت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ پر کہ انہوں نے ہمیں یہ مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل، اور اس اصلاح کی کوشش میں الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ کا بھی ایک نمایاں کردار ہے کہ جو مدنی منع ابھی کم سنی کی عمر میں ہیں، اور ظاہر یہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اور مدرسۃ المدینہ کے قراء کرام حفاظ کرام کی کوششوں سے الحمدللہ عز وجل ابتدا سے ہی مدنی منوں کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ عز وجل یہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو اب جو مدنی منوں نے حفظ قرآن کیا، ناظرۂ قرآن کیا، تو ظاہر ہے کہ ان کو مزید آگے بڑھنا ہے، اور جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک آپ کے مدنی منوں نے، ظاہر ہے کہ اس میں سرپرست اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے، تو جن کے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا یا ناظرۂ قرآن مکمل کیا، تو یقیناً ان کے والدین آج خوشی سے جھوم رہے ہوں گے
کہ الحمدللہ اللہ عز و جل نے کرم کرتے ہوئے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بننے کا شرف عطا فرما دیا. تو کوئی ناظرہ قرآن کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزاری کر رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوگا. تو الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا سفر کا آغاز ہے, یہ آخر نہیں ہے. اب آپ کے مدنی منع نے حفظ قرآن کر لیا تو آئیے دعوت اسلامی نے ان کے لیے مدرس کورس کا بھی انتظام کیا ہے. دعوت اسلامی نے ان کے لیے تجوید و قرات کے کورس کا بھی اہتمام کیا ہے, اور دعوت اسلامی نے ان کے مزید سفر کے لیے الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کی صورت میں بھی ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے حافظ قرآن مدنی منع مدنی سفر کرتے ہوئے جامعۃ المدینہ میں آ جائے اور جامعۃ المدینہ میں آ کر درس نظامی کر کر عالم دین بننے کی سعادت حاصل کر لیں, اور پھر عالم دین بن کر سفر ختم نہیں ہوا. اگر آپ مزید سفر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مختلف شاخیں یہاں سے تقسیم ہو رہی ہیں کہ اگر آپ مصنف بننا چاہتے ہیں تو آئیے المدینۃ العلمیہ میں آ کر اپنی خدمات سر انجام دیں. اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس مواقع موجود ہیں. اور اگر آپ مزید علمی سفر کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے تخصص فی الفقہ کا بھی اہتمام کیا ہے کہ آپ چاہیں تو تخصص فی الفقہ کر کر آپ دارالفتہ کی سیڑھی چڑھتے جائیے اور بڑھتے جائیے, چڑھتے جائیے, بڑھتے جائیے. عالم دین بننے کا شرف حاصل ہو گیا, آپ متخصص بنیے, نائب مفتی بنیے, آپ مفتی دعوت اسلامی بنیے, اور آپ اور مزید بڑھیے. تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل یہ مدنی سفر کرنا ہمارے لیے نہایت آسان کر دیا ہے. اور معلوم ہے کہ یہ جتنا بھی سفر ہو رہا ہے کہ آپ کا مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں یا دار المدینہ میں یا جامعہ میں آیا اور یہ یہاں سے سفر کا آغاز کیا اور یہ سفر کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, کرتا چلا جا رہا ہے, تو یہ تمام کا تمام سفر الحمدللہ عز و جل بغیر کسی فیس کے الحمدللہ دعوت اسلامی کرا رہی. ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی مدنی منوں سے فیس کی مد میں نہیں لیتی. ہاں یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ تمام ہی اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے محبت بھی کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے لیے اپنا تن من دھن سب پیش کرنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں آپ میں سے. تو آپ ہی کے عطیات کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل یہ تمام کا تمام کارواں الحمدللہ مدینے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی والے وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. جیسا کہ کسی نے کہا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں انشاءاللہ عز و جل. تو سفر کروانا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو سرپرست اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت فرمائیں, اور جو مدنی منع حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں وہ اپنی اس کو آخری منزل نہ سمجھیں کہ یہ آخری منزل ہے, میں حافظ قرآن بن گیا ہوں اب آگے کچھ نہیں کرنا. نہیں, ابھی آپ نے دعوت اسلامی کا بہترین مبلغ, بہترین عالم, بہترین مفتی, بہترین مصنف بننا ہے, اور انشاءاللہ عز و جل اپنے ذریعے سے نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں انشاءاللہ پہنچانا ہے. تو وہ والدین بالخصوص جن کے مدنی منوں نے اس سال حفظ قرآن مکمل کیا ہے, انہیں مجلس مدرسۃ المدینہ کی طرف سے انہیں مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور الحمدللہ عز و جل ناظرہ قرآن بھی مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. اب قرآن مجید والفرقان حمید کی عظمت اگر ہمیں معلوم ہو تو امید ہے کہ اس طرف ہمارا میلان مزید بڑھے گا.
اور انشاءاللہ عز و جل اس سفر کے کرنے میں مزید ہماری مدد ہوگی۔ قرآن کریم اس رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالی پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، اور شرک و کفر و نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو، اور یہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو نہیں حاصل۔ چنانچہ چند آیات کریمات قرآن مجید والفرقان حمید سے یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، جن سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے کہ اس کے پاس کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ اور یہ قرآن مجید یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ میرے وہ مدنی منع جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور وہ سرپرست اسلامی بھائی کہ جن کی کوششوں سے ان کے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اب قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے،
اب قرآن مجید پڑھ لیا، نمازوں میں غفلت، قرآن مجید پڑھ لیا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں غفلت، قرآن مجید پڑھ لیا، حفظ کی تکمیل کر لی، لیکن ہمارے اخلاقیات اگر درست نہیں ہوئے، ہمارے گھر کے افراد ہم سے متنفر ہوں، ہمارے اخلاقیات کی وجہ سے ہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوں، تو قرآن حفظ کرنے سے آخر ہم نے حاصل کیا کیا؟ قرآن حفظ کرنا بے شک سعادت ہے، اس کی سعادت مندی پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، تو جب قرآن مجید پڑھ لیا، حفظ قرآن کر لیا، تو اب قرآن کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی جائے، تاکہ قرآن مجید حفظ کرنے کا بہتر فائدہ دنیا و آخرت میں حاصل ہو۔ دیکھیے، قرآن مجید حفظ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سرپرست ہیں تو آپ جگہ جگہ یہ بیان کرتے رہیں کہ جناب میرے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، میرے تو بھائی 2 بیٹوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اپنے نام کے آگے بولنے، لکھنے، کہنے، سننے میں حافظ لکھتے کہتے سنے تھکے نہ، لیکن حالت یہ ہو کہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود جو قرآن کے احکام ہیں عمل اس کے خلاف ہو۔ اب قرآن نے والدین کے حقوق بیان کیے کہ قرآن مجید والفرقان حمید کی آیت کریمہ کا خلاصہ ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں اور یہ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پاؤ تو اف کرنے سے بھی قرآن نے منع کیا ہے، اور عربی میں اف ناپسندیدگی کے وقت بولا جاتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ قرآن ماں باپ کی عظمت کو کس قدر بیان کر رہا ہے، کہ ماں باپ کی شان و عظمت کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے بلند اور بالا رکھی ہے، مگر حفظ قرآن کرنے کے بعد، ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر یہ معمول ہو کہ بات بات پر اپنے والد گرامی یا والدہ ماجدہ کے سامنے زبان درازی کرتے ہوں، ان کی جانب سے دیے ہوئے کام، سپرد کیے ہوئے کام کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا نہ کرتے ہوں، آناکانی کرتے ہوں، یا پھر دوسرے الفاظوں میں یوں کہیے کہ والدین کے سامنے بے ادبی کرتے ہوں، تو غور فرما لیجئے کہ آپ جو حافظ قرآن اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں، حافظ محمد عمران صاحب، تو کیا آپ حافظ لکھنے یا کہلوانے کے مجاز ہیں؟ یہ چوٹ کرنے کے لیے کہ قرآن حفظ کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ہماری زندگی میں نمایاں تبدیلی لانے کے لیے ہے کہ ہم قرآن کے احکام کو لیں، عمل کریں اور آگے بڑھیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بھائی فلاں نے حفظ قرآن کیا ہے، مدرسے سے پڑھا ہے، تو کیا آپ کے یہاں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ طالب علم گھر میں جو ہے وہ والد کے ساتھ بھی بد زبانی کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے می برسایا، برسات ہوتی ہے نا، تو زمینوں کی اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ بعض زمینیں وہ ہیں جو چٹیل ہیں، بنجر ہیں، اور بعض زرخیز زمینیں ہیں۔ پانی تو ایک ہی برس رہا ہے، لیکن بنجر زمینوں پر برستا ہے تو کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی اناج حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہی پانی اگر زرخیز زمینوں پر برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں ان زرخیز زمینوں سے اناج حاصل ہوتا ہے، پھل حاصل ہوتے ہیں، سبزیاں حاصل ہوتی ہیں، مختلف نعمتیں اللہ تعالی کی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بارش تو برس رہی ہے، یہاں بارش کے برسنے کے ساتھ ساتھ جس حصے پہ برس رہی ہے اس کی اپنی بھی کارکردگی ہے کہ اگر وہ زرخیز زمین ہے
تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس سے سبزیاں حاصل ہو رہی ہیں، اس سے پھل حاصل ہو رہے ہیں، اس سے مزید نعمتیں مل رہی ہیں. اور اگر وہ بنجر زمین ہے تو پھر غور فرما لیجئے کہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا. حافظ قرآن نے حفظ کر لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اب قرآن کے احکام کو لینے کے لیے اس کی اپنی قلبی کیفیت کیا ہے، گویا سمجھانے کے لیے کہ یہ قلب اس کی بنجر زمینوں میں سے ہے یا زرخیز زمینوں میں سے ہے. اگر تو یہ قلب زرخیز زمین کے حصے سے ہے سمجھانے کے لیے، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ زرخیز زمین پر جب برسات ہوتی ہے تو وہ خود بھی نفع حاصل کرتی ہے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچاتی ہے. تو اگر آپ نے حفظ قرآن کر لیا اور آپ کی قلبی کیفیت یہ مثبت انداز کے اندر ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ قرآن کا حفظ کرنا آپ کو بھی نفع پہنچائے گا اور آپ کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو بھی نفع کا سبب بن جائے گا. اور اگر یہ بنجر زمین ہے تو آئیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے قلب میں پیدا کرنے کے لیے اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیجئے. اور الحمدللہ عز و جل ہم اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں جتنا ادا کریں کم ہے کہ اللہ عز و جل نے اس پرفتن دور میں ہمیں مرد قلندر، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر ملت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جیسی ایک عظیم روحانی علمی شخصیت ہمیں عطا فرما دی. الحمدللہ عز و جل ان کے بیانات سننے سے، ان کی تحریرات پڑھنے سے، ان کے مدنی مذاکروں میں جانے سے الحمدللہ عز و جل لوگوں کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرہ سن کر ان لوگوں کا بھی بیان ہمیں معلوم ہے کہ مدنی مذاکرہ سننے سے پہلے وہ کفر کی وادی میں بھٹک رہے تھے، اور جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے روح پرور جملے جب کانوں کے ذریعے دل تک پہنچے تو الحمدللہ عز و جل دل کی دنیا زیر و زبر کر دی اور کفر کی وادی سے نکل کر اسلام کو قبول کر لیا. تو ایسے کئی واقعات ہیں. تو ہم تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں ماں کی گود سے ہی اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہوا ہے. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے جو قوم نعمتوں کی قدر نہیں کرتی ان سے وہ نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں. تو اگر مسلمان ہونے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو غور فرما لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاتے وقت ہمارا ایمان برباد ہو جائے. تو اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیے، بار بار ادا کرتے رہیے، بار بار ادا کرتے رہیے، بار بار ادا کرتے رہیے، کیونکہ شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اللہ تعالی اپنے فضل سے اضافہ فرما دیتا ہے. تو جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب قرآن مجید والفرقان حمید ایک عظیم کتاب ہے، اس کا جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے. چند ایک باتیں کر کے یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. قرآن مجید والفرقان حمید کی عظمتیں تو آپ نے سن ہی لی، اور قرآن پاک کے فضائل و برکات بھی بے شمار ہیں. چنانچہ تحدیث نعمت کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ شامل رہیے
اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جملے جیسے کان میں پڑیں گے آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. اور بے ساختہ امید کرتا ہوں کہ اس ایمان افروز حدیث مبارک کو سننے کے بعد آپ بے ساختہ جھوم جھوم کر سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اتنی ایمان افروز حدیث مبارک ہے. چنانچہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب، اس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں. جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالی اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالی اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ تعالی کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، اور جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہے وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. اے قرآن کے ماننے والوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن کے سننے والوں، تمہیں مبارک ہو. قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیسے کیسے عظیم فضائل و کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. ایک اور ایمان افروز روایت سنیے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا. قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا. قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے. قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندے منہ گرا دے گا. پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا،
اے قرآن کے حفظ کرنے والوں، اے ناظرہ قرآن پڑھنے والوں، سنو سنو، اگر قرآن کی برکتیں دنیا و آخرت میں چاہتے ہو تو اس حدیث کو سنو اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنایا جائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا، لیکن پلائے گا اسی کو جو نیک ہوگا۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ ہمیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے لگا رہتا ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حفظ قرآن کرنے پر آپ کے اندر کوئی میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ بڑا پن آ جائے کہ میں حافظ ہوں، تو نہیں، قرآن ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں اخلاقیات اپنانے کا درس دیتا ہے، اور قرآن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والے کام کرنے کا پیغام سناتا ہے۔ تو جب قرآن کے احکامات پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ حفظ قرآن کرنا آپ کو بھی فائدہ دے گا دنیا میں، اور یہ آپ کے ماں باپ کو بھی فائدہ دے گا دنیا میں، اور ساتھ اس کا فائدہ قبر و آخرت میں آپ کو، آپ کے والدین کو بھی حاصل ہوگا۔ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اس مدنی تحریک میں شامل ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مختلف مقامات پر شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری روحانی بیٹری اجتماع چارج کرتا رہے گا، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، آپ کی بیٹری کی لائف بڑھا دے گا، روحانی بیٹری چارج ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سفر آخرت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔